بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانتے ہیں کہ مفلس کسے کہتے ہیں۔ ویسے ہم سبھی جانتے ہیں کہ مفلس اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، دینار درہم نہ ہو، اسے کہتے ہیں۔ لیکن آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ تو ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے، مفلس کسے کہتے ہیں؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی ہم تو یہی جانتے ہیں کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ تو درہم ہو اور نہ سامان ہو، مال و متاع نہ ہو۔ فقال، تو اللہ کے نبی نے کہا، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ۔ اللہ کے نبی نے کہا، میرے صحابہ میری امت کے اندر مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، نمازیں پڑھا ہوگا، روزے بھی ہوں گے، روزے بھی اس نے رکھے ہوں گے، اور زکوٰۃ بھی اس نے ادا کیا ہوگا، سارے کام کیے ہوں گے۔ ویاتی قد شتم ھذا، لیکن اس حال میں آئے گا کہ اس فلاں ایک شخص کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، اور اس کو الزام لگایا ہوگا، تہمت لگایا ہوگا، جھوٹا الزام کسی پہ لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اور کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا۔ یعنی اس نے نیکیاں تو کی ہوں گی، روزہ، نماز، زکوٰۃ سب ہوگا، لیکن کسی کو گالی دے کر آئے گا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال ناجائز کھا لیا ہوگا، ہڑپ کر لیا ہوگا، زمینیں ہڑپ کر لی ہوگی، جائیدادیں ہڑپ کر لی ہوں گی، اور کسی کا خون بھی بہایا ہوگا، وہ اس شکل میں آئے گا۔ وَضَرَبَ ھذا، اور کسی کو پیٹا ہوگا، مارا ہوگا، کبھی اس طرح آئے گا، تو کیا ہوگا؟ فَيُعْطَىٰ ھذا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو اس آدمی کو جس کو اس نے مارا ہوگا، یعنی جو مظلوم لوگ ہوں گے ان لوگوں کو اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر دیتے جایا جائے گا۔ اس کو پیٹا تو اس کو اس کی نیکیاں اٹھا کے دے دی گئی، ایسے ہی سب کو دیا جائے گا اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر، اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائے گی، مفلس ہو جائے گا، نیکی بچے گی ہی نہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ ابھی بھی لوگ بچے رہیں گے، کہیں گے اللہ ابھی اس نے تو میرے اوپر بھی ظلم کیا تھا، مجھے مارا تھا، مجھے گالی دی تھی، ابھی تو میں باقی ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ تب کیا ہوگا؟ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، بس اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، قبل يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ، قبل اس کے کہ حساب کتاب برابر ہو، یعنی کچھ لوگ ابھی باقی ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے بھی میرے اوپر بھی ظلم کیا تھا، تو اب یہ کیا جائے گا کہ اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، تو جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا تھا، مظلومین کی غلطیوں خطاؤں کو اٹھا کر اس ظالم آدمی کے سر پہ ڈال دیا جائے گا تاکہ حساب کتاب برابر ہو۔ پھر اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ اسے ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اسے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا، جاؤ۔ تو غور کریے، یہ آدمی بڑا نیک ہوگا، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ کرا ہوگا، سب کچھ کر کے آیا ہوگا، بڑا نیکیوں سے مالا مال ہوگا، نیکیوں کی دولت سے مالا مال ہوگا، لیکن بہت بڑی غلطی کیا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال ناجائز سے کھا لیا ہوگا، جائیدادیں ہڑپ کر لیا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا، کسی کا قتل کیا ہوگا۔ تو ہمیں اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر مفلس وہ آدمی ہے جو نیک کرنے کے باوجود اپنی نیکیوں سے محروم ہو جائے۔ لہٰذا آپ کبھی بھی نیکی کریں، اچھائی کریں، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لوگوں کی مدد اگر کر رہے ہیں، یا تو ایسا عمل نہ کریں جو عمل آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے، اس لیے کہ ایسی صورت میں آپ مفلس کہلائے جائیں گے، یعنی آپ اپنی نیکیاں خود برباد کر رہے ہیں۔ نیکیاں بھی آپ نے کیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب کچھ کیا آپ نے، لیکن اس کے بعد آپ نے ایسے عمل کیے جس کی وجہ سے آپ کی نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچا پکا مومن مسلمان